تو عورتوں کا سجدہ اس طریقے سے آپ بیٹھ رہے ہیں, اس طریقے سے بیٹھیں. آج میں آپ لوگوں کو مکمل طریقہ عورت کا نماز پڑھنے کا دکھانے والا ہوں کہ کیسے نماز پڑھیں گے. غلطی عورتوں میں جو ہوتی ہے, نیت باندھنے کا جو مسئلہ ہے, یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے. بہت ساری عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے کہ یہاں تک اٹھانا ہے. دوسری غلطی جو عورتوں سے ہوتی ہے یہ رکوع میں, کہ رکوع ایسے کرنا ہے یا پھر ایسے کرنا ہے, تو بہت عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں. اور تیسری غلطی جو عورتیں کرتی ہیں یہ سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نماز میں رکوع سجدہ صحیح سے اگر نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج میں آپ لوگوں کو بالکل ایک ایک طرف سے آسان طریقے سے بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو عورتیں بھی اسی طریقے سے کھڑے ہوں گی جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عورتیں جو ہاتھ کو اٹھائے گی تو یہاں تک نہیں اٹھائے گی. یہ مردوں کا طریقہ ہے. مرد یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی, عورتیں یہاں تک. شانہ اس کو کہتے ہیں, موڑھا بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہاں تک. کندھا بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک. اس طریقے سے اللہ اکبر بول کر ہاتھ جو باندھیں گے اس طریقے سے یہاں باندھیں گے. ہاتھ اس طریقے سے لا کر کے انگلیاں ہیں 4 انگلی اوپر رکھ دیں گے. اس طریقے سے ہاتھ باندھ لیے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مکمل سورہ فاتحہ. پھر کوئی بھی سورہ, مثال کے طور پر جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد اللہ اکبر بول کر آپ رکوع میں جائیں گے. تو رکوع میں جو جائیں گے تو یہ میرا گھٹنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہاتھ مطلب رکھ دینا اس طریقے سے, یعنی کہ گھٹنے کو آپ چھو لیں گے تو آپ کا رکوع ہو جائے گا. یہ عورتوں کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. میں نے مردوں کا طریقہ بتا دیا ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ویڈیو تو آپ دیکھ لیجئے, میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دے رہا ہوں. اس طریقے سے یہاں پر آپ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. اگر دعا ادا نہیں ہو رہا ہے تو سبحان ربی الکریم. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر بول کر, اب میں آپ کو یہاں پر جو دکھانے جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں اور سنیے, آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے, اس لیے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. دیکھیے, اس طریقے سے جو سجدہ کیا جاتا ہے, آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں تو یہ مرد کا سجدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سجدہ عورتوں کا نہیں ہے. تو عورتیں کیسے سجدہ کرے گی تو اس کو آپ سمجھ لیجئے. جیسے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, ہے نا, جیسے آپ نے رکوع کیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ بولا, ہے نا, اس کے بعد آپ جو بیٹھیں گے سجدہ کے لیے تو عورتوں کا سجدہ اس طریقے سے آپ بیٹھ رہے ہیں, اس طریقے سے بیٹھیں. اور یہ جو دونوں پیر ہیں, یہ ہمارے جو دونوں پیر ہیں, اس طریقے سے دائیں جانب آپ کو نکال لینا. اس طریقے سے سیم اس طریقے سے نکال لیے. اس کے بعد آپ ڈائریکٹ اس طریقے سے سجدے میں جائیں گے. اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیں گے یہاں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر بول کر آپ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں عورتیں, تو یہ دونوں ہاتھ بالکل اس طریقے سے بیٹھے رہنے چاہیے. یعنی کہ عورتوں کا جو سجدہ ہے وہ سمٹ کر کرنے کا حکم ہے. سمٹ کر, مرد کی طرح نہیں. مرد جیسے اس طریقے سے کرتے ہیں نا, یہ دونوں ہاتھ ہیں بالکل کھلے ہیں, ادھر پیچھے جانب اٹھا ہوا ہے, یہ مرد کا سجدہ ہے. عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے کیونکہ وہ عورت ہے اس لیے. اور بیٹھ گئے, یہاں پر ہاتھ رکھیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ اس طریقے سے کریں گے. اس کے بعد پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں, یہ 1 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹ اس طریقے سے آپ یہاں ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے سے اٹھ گئے. پھر ہاتھ یہیں آپ رکھیں گے. اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا جو دوپٹہ وغیرہ ہوگا, آپ کا جو کپڑا ہوگا, یہ بالکل یہاں تک ہونے چاہیے. دوپٹہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے, اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ سر کے بال اس سے ظاہر ہو, یعنی کہ دکھے, ورنہ پھر اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نماز میں ستر عورت یہ چھپانا شرط ہے. اگر آپ نہیں چھپا رہے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی. تو ستر عورت کو چھپانا شرط ہے, اس لیے یہ جو بال وغیرہ دکھ جائیں گے تو ستر عورت آپ کا نہیں چھپے گا, اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ 2 رکعت آپ مکمل کر لیں گے, 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب اس طریقے سے ایسے ہی بیٹھنا ہے آپ کو, جیسے مرد لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں, اس طریقے سے بیٹھتے ہیں, یہ پاؤں اس طریقے سے اٹھا کر کے بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ عورتوں کا طریقہ نہیں ہے. عورت اس طریقے سے بیٹھے گی,
ये दोनों पैर हमेशा इधर निकला रहेगा, चाहे वो सजदे में जाए चाहे वो इस तरीके से बैठे। अब यहाँ पर पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब यहाँ पर देखिए अशहदु, यहाँ पर जब अशहदु कहेंगे तो आप इस तरीके से हाथों को मोड़ लेंगे, इसको थोड़ा करीब करके देखो। अब यहाँ पर देखिए जब आप अशहदु कहेंगे तो इस तरीके से मोड़ लेंगे। अशहदु अल्लाह, अल जब शुरू कर रहे हैं अल्लाह, इस तरीके से उंगली उठा देना है अल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये तरीका गलत है, इस तरीके से उठा देना है, ठीक है। अश देखिए जैसे पढ़ लिए व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह में गिरा देना है और आपको इस तरीके से हाथ रखना है। फिर मुकम्मल आप इसको तशहुद पढ़ लिए, दुरूद इब्राहिम पढ़ लिए, दुआए माशूरा पढ़ लिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाइए और मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस को देखिए और नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका आप सीख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि औरतें जो सलाम फेरेगी तो उसकी निगाह कहाँ होगी, ये भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब औरतें सलाम फेरेगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे ये जो निगाह है इस तरफ होनी चाहिए, यानी कि कंधे पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तब तो फिर दूसरी रकात में बैठने के बाद आप दुरूद इब्राहिम दुआए माशूरा पढ़ करके सलाम फेर लेंगे। लेकिन 4 रकात वाली अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो तशहुद के बाद आप अल्लाहु अकबर बोलकर खड़े हो जाएंगे और हर रकात में आपको तऊज तस्मिया नहीं पढ़ना है, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने से पहले हर रकात में सिर्फ तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना। और हर रकात में आपको सना भी नहीं पढ़ना, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में आप पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर जो बातें आपको नहीं समझ में आई हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट पैदा हो गया हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट पर बताएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को देखकर बआसानी नमाज पढ़ना सीख जाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।